خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اس سیریز کی پہلی ڈاکومنٹری میں ہم بات کر رہے تھے پاک فضائیہ کی کارکردگی کی ان 10 سالوں میں جن میں سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیے رکھا، جس کی وجہ سے پاک فضائیہ کے لیے نئے چیلنجز ابھر کر سامنے آئے۔ اس سلسلے کی پہلی قسط میں ہم نے دیکھا کس طرح سوویت یونین نے افغانستان پر اپنا قبضہ کیا اور پاکستان کو عمومی طور پر اپنی جنگی اور خصوصی طور پر فضائی حکمت عملی کو دوبارہ سے ترتیب کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس قسط میں ہم پاک فضائیہ کی نئی ترتیب کردہ جنگی حکمت عملی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے کامبیٹ ایئر آپریشنز کا ذکر کریں گے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپریشنل لیول پر نئی حکمت عملی کے اثرات اور مضمرات پاکستان آرمی کے مقابلے میں پاک فضائیہ کے لیے کہیں زیادہ سنجیدہ تھے۔ افغانستان کی طرف سے کسی بھی زمینی حملے کا امکان ان دشوار گزار راستوں، پہاڑی علاقوں کی وجہ سے بہت کم تھا۔ اگر ایسا ہوتا بھی تو اس کی مناسب پیشگی وارننگ دستیاب ہوتی۔ پاک فضائیہ کے لیے یہ چیلنج تھا کہ ہندوستان کے ساتھ مشرقی سرحد پر تناؤ کے باعث اس کی مغربی سرحد پر بہت کم ایئر بیسز تھے، کیونکہ پاک فضائیہ کے حکمت عملی کے مطابق اسے صرف ڈیفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشنز کرنے تھے، یعنی دفاعی مشن۔ اسی وجہ سے افغانستان کی پاکستانی سرحد کی خلاف ورزیوں میں پہل کرنے کا اختیار اور ضرورت صرف سوویت یونین اور افغانستان ایئر فورسز کو تھی، جس کے رد عمل کے لیے وقت انتہائی قلیل ہونے کی وجہ سے پاک فضائیہ پر لازم تھا کہ وہ نہ صرف اپنے مغربی ایئر بیسز پر 24 گھنٹے بلا تفریق دن اور رات کے جنگی جہازوں کو کامبیٹ ایئر پٹرول کے لیے ہر وقت ہوا میں موجود رکھے۔ اسی وجہ سے یہ مغربی ایئر بیسز حالات کی نزاکت اور کم ری ایکشن ٹائم کی وجہ سے عملی طور پر حالت جنگ میں تھے۔ دوسری طرف پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر اسرائیل یا ہندوستان کے انتہائی ممکنہ حملے کی وجہ سے پاک فضائیہ کے باقی تمام ایئر بیسز بھی انتہائی چوکنا تھے۔ اس پورے عرصے میں جب سوویت یونین کا قبضہ افغانستان پر رہا تو پاک فضائیہ نے ہندوستان کی طرف سے کسی بھی جاری ہت کی صورت میں نہ صرف اپنی مکمل تیاری رکھی بلکہ کچھ وقفوں کے ساتھ اپنی طے شدہ وار پلانز کے مطابق ریہرسلز بھی جاری رکھی۔ بین الاقوامی اور علاقائی سیاسی صورتحال کی وجہ سے اس زمانے میں پاک فضائیہ کی اس کارکردگی کی عوام تک شاید ہی رسائی ہوئی ہو، لیکن مجھے آج یہ بتانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ پاک فضائیہ کے ہوا بازوں، ایئر ڈیفنس کنٹرولرز، انجینئرز، ٹیکنیشینز اور سویلین عملے نے جس لگن اور حب الوطنی سے یہ فرائض انجام دیے وہ انتہائی قابل تحسین تھے۔ میری اس موضوع پر ڈاکومنٹری سیریز بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری قوم کی اکثریت کو جو ان کارناموں سے ناشنا ہے بہادری اور جواں مردی کے سنہری باب سے روشناس کرایا جائے۔ یہ وقت پاک فضائیہ کے لیے ایک مکمل جنگ سے کم نہیں تھا، خاص طور پر 1986 اور 87 کا دورانیہ، کیونکہ پاک فضائیہ کی تیاری کے اس درجے پر تھی کہ شاید بغیر کسی وارننگ کے جنگ میں جانے کے لیے بھرپور تیار۔ میرے اس تجزیے کے بعد شاید کچھ ناظرین کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ اگر پاک فضائیہ اس حد تک تیار تھی تو ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کی فضائی حدود کی دشمن کی طرف سے خلاف ورزیاں اور سرحد کے قریب بمباری کے واقعات کیسے ممکن ہوئے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں ایئر آپریشنز کی نوعیت سمجھنی پڑے گی۔ کسی بھی علاقے میں فضائی خلاف ورزیاں مکمل روکنے کے لیے نو فلائی زون قائم کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے انتہائی جارحانہ حکمت عملی اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ پاک فضائیہ جیسی چھوٹی ایئر فورس چاہے کتنی ہی مستعد اور تیار ہو، 1000 میل لمبے بارڈر پر دن رات نو فلائی زون قائم کرنا تقریباً ناممکن عمل تھا۔ نو فلائی زون قائم کرنے کے لیے نہ صرف فائٹر جہازوں کی بے انتہا مشن اڑانا ضروری ہوتا ہے بلکہ اس علاقے میں گراؤنڈ ریڈار انتہائی مؤثر ہونے چاہیے، جبکہ پاکستان اور افغانستان بارڈر کے پہاڑی علاقوں میں دنیا کے بہترین ریڈار بھی اپنی 100% کارکردگی نہیں دکھا سکتے تھے، اور بالفرض ایسا ممکن ہوتا بھی کہ ہر آنے والے جہاز کو تباہ کر دیا جا سکتا
تو بھی یہ نہ صرف سوویت یونین کے خلاف ایک کھلا اعلان جنگ ہوتا بلکہ ایک ایسا کرنا ہمارے اسٹریٹجک اہداف کا حصہ بھی نہیں تھا۔ اب تجزیہ کرتے ہیں کہ پاک فضائیہ کے پاس زمین سے ہوا میں جنگی جہازوں کا سراغ لگانے کے لیے ریڈار کا نیٹ ورک کس طرح کا تھا، جو دشمن کی سرحدوں کے قریب آنے کی صورت میں اپنے جنگی جہازوں کی رہنمائی کرتا۔ سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے سے پہلے مغربی سرحدوں کی حفاظت صرف ہائی لیول ریڈار کے ساتھ کی جاتی تھی، جو صرف اونچی بلندی پر پرواز کرنے والے جہازوں کا پتہ چلا سکتے تھے، مگر بعد میں نیچی پرواز کرتے ہوئے سرحدی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کا پتہ چلانے کے لیے لو لیول ریڈارز کو بھی بارڈر پر مختلف جگہوں پر تعینات کر دیا گیا۔ زمین کی گول شیپ کی وجہ سے ایک طرف ان ریڈارز کی رینج محدود ہوتی ہے، بلکہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک محدود رسائی، ٹرائبل علاقے اور مشکل پہاڑی راستے ریڈارز کی تنصیب اور انسٹالیشن میں بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ کچھ حساس علاقے مثلاً سوات اور میدان شاہ میں نہ صرف لو لیول ریڈارز پہنچائے گئے بلکہ زمینی عملہ بھی تعینات کیا گیا، جس کو موبائل آبزرور یونٹ کے تحت جہاز انسانی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی پوزیشن اور سمت کی ہر وقت اطلاع دینی ہوتی ہے۔ اس زمینی عملے کو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر پانی، راشن، ریڈارز میں استعمال ہونے والا پیٹرول، سپیئر پارٹس اور دوسری ضروریات پہنچانا ایک بڑا چیلنج تھا۔ ناموافق حالات یعنی موسم، ذرائع مواصلات اور انفراسٹرکچر کی غیر موجودگی کی وجہ سے کچھ یونٹس اپنے بیسز سے کسی رابطے میں نہیں تھے۔ انہیں شدید سردی میں برف پگھلا کر پینے اور کھانا پکانے کے لیے پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ اس سے بھی بڑا چیلنج یہ تھا کہ 24 گھنٹے فضائی نگرانی کے لیے ریڈار کنٹرولرز اور ان کا ساتھی عملہ مطلوبہ تعداد سے کہیں کم تھا، مگر اس کے باوجود ان ریڈار کنٹرولرز اور ان کا زمینی عملہ بلند حوصلے میں تھا۔ اس جذبے کو اسکواڈرن لیڈر سیف الرحمان، جو بعد میں ایئر کموڈور کے رینک سے ریٹائر ہوئے اور پاک فضائیہ میں سینئر ایئر ڈیفنس کنٹرولر تھے اور ان کی پوسٹنگ کمانڈ اینڈ رپورٹنگ سینٹر میاں والی میں تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ پہاڑی کی ایک چوٹی پر ناموافق راستوں سے گزر کر ایک لو لیول ریڈار نصب کیا گیا تھا، جہاں ایئرمین کی بیرک میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بجھانے کے آلات کم ہونے کی وجہ سے گراؤنڈ ٹیکنیشینز کے بستر، ذاتی سامان اور وردیاں تک جل گئیں۔ ایئر کموڈور سیف الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے ان کو گراؤنڈ ٹیکنیشینز کو واپس اپنے بیس پر بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے کپڑوں اور سامان کا انتظام کر سکیں، اور ایئر بیس سے ان کے متبادل گراؤنڈ ٹیکنیشینز بلانے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے بے حد اصرار کے باوجود کوئی ایک ٹیکنیشین بھی رضاکارانہ طور پر واپس جانے کو تیار نہ ہوا، کیونکہ وہ سب اصرار کر رہے تھے کہ وہ ملک و قوم کی اس مشکل گھڑی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے۔ اسی وجہ سے مجھے بتاتے ہوئے یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ان ایئر ڈیفنس کنٹرولرز نے ناموافق موسمی صورتحال، انتہائی محدود سہولیات، تقریباً ناپید ذرائع مواصلات اور ڈیوٹی کے طویل اوقات کے باوجود ان کئی سالوں کے دوران پاکستان کی فضائی نگرانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسی عرصے میں میں خود بھی نمبر 15 اسکواڈرن پشاور میں F6 جہاز اڑا رہا تھا۔ ابتدائی سالوں میں مغربی سرحد پر کامبیٹ پیٹرولنگ پشاور اور کوئٹہ سے کی جاتی رہی۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ مخالف جہازوں کو پاک فضائیہ کے جہازوں کی موجودگی کا احساس اور خوف دلایا جائے، اور ہمیں ہدایت تھی کہ حتی الامکان ان مخالف جہازوں کو انگیج کرنے سے گریز کیا جائے۔ وقت کے ساتھ سرحدی خلاف ورزیوں کے ساتھ پیٹرولنگ میں بھی اضافہ کر دیا گیا، لیکن ابتدا میں خلاف ورزیوں کی حد عموماً 2 سے 3 کلومیٹر تک تھی۔ دوسری طرف ہمیں کامبیٹ پیٹرولنگ پاک افغان سرحد سے کچھ فاصلے پر کرنا ہوتی تھی۔ ہماری سرحد کی طرف بڑھنے کی صورت میں دخل اندازی کرنے والے جہاز فوراً واپس مڑ جاتے، اس لیے کامبیٹ پیٹرولنگ کا نتیجہ پائلٹ اور کنٹرولر دونوں کے لیے بالعموم مایوسی کا باعث بنتا۔ آئیے بات کرتے ہیں پاک فضائیہ کی طرف سے ہمیں دی گئی رولز آف انگیجمنٹ یعنی لڑائی کے بارے میں قواعد اور ضوابط، جن کے مطابق صرف وہی جہاز انٹرسیپٹ کیے جائیں گے جو پاکستان کی حدود کے اندر 1 منٹ کے فاصلے پر یا تقریباً 12 کلومیٹر تک اندر آئیں۔ یہ فاصلہ بعد میں کم کر کے تقریباً 9 کلومیٹر کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ کے محتاط ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان پیرامیٹرز کے باوجود دشمن جہاز پر حملہ کرنے سے پہلے گراؤنڈ کنٹرولرز کے ذریعے سیکٹر کمانڈر، ایئر آفیسر کمانڈنگ نارتھ اور ڈپٹی چیف آف دی ایئر اسٹاف آپریشن سے اجازت لینا ضروری ہوتی تھی، اور ظاہر ہے ایسا کرنے میں بہت قیمتی وقت جو پہلے ہی چند سیکنڈز کا ہوتا تھا ضائع ہو جاتا تھا۔ دشمن کو تباہ کرنے کی ایک اور ہدایت یہ بھی تھی کہ تباہ شدہ جہاز کا ملبہ پاکستانی حدود کے اندر گرے، جو کہ ہوا میں لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال، پہاڑی سلسلے اور بارڈر کی صحیح نشاندہی نہ ہونے کی وجہ سے ایک پیچیدہ اور مشکل عمل تھا۔
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی سرحد پر ایسی زمین پر کوئی لائن یا نشان نہیں ہوتا جو ہوا میں دشمن سے ڈاگ فائٹ کرتے ہوئے دو ملکوں کے درمیان سرحد کی واضح نشاندہی کر سکے۔ پاک افغان بارڈر کے درمیان ان ناہموار اور پہاڑی سلسلے کی وجہ سے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا اور بھی کٹھن کام تھا۔ دوسری طرف ہمارے جہازوں کی علاقے میں موجودگی کی اطلاع پاتے ہی دشمن کے جہاز افغانستان کی سرحد میں واپس جا نکلتے، جبکہ پاک فضائیہ کے ہوابازوں کو افغان سرحد کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، کم از کم دی گئی ہدایات کے مطابق۔ انہی ہدایات کے مطابق متعدد بار ایسا ہوا کہ دشمن کے جہازوں کے تعاقب میں پاک فضائیہ کے F-16 جہازوں نے سوویت یونین اور افغانستان کے جہازوں کو افغانستان کے اندر جا کر نشانہ بنایا، مگر سیاسی حالات کی وجہ سے پاک فضائیہ نے ان حملوں کا کبھی سرکاری طور پر اعتراف نہیں کیا، مگر بعض انٹرنیشنل تجزیوں کے مطابق ان تباہ ہونے والے جہازوں کی تعداد 20 اور 30 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ پوری جنگ کے دوران پاک فضائیہ نے سرکاری طور پر صرف 8 جہازوں کو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر تباہ کرنے اور ایک جہاز کو مقابلہ کرنے کے بعد نشانہ بنانے کا اعتراف کیا۔ اس 10 سالہ جنگ میں کئی بار ایسے ہوا کہ پاک فضائیہ کے پائلٹس نے دشمن کے جہاز کو اپنے ریڈار پر لاک کیا، مگر انہیں اس وقت سخت مایوسی ہوئی جب سخت انگیجمنٹ قوانین کی وجہ سے دشمن کے جہاز کو تباہ کرنے کی اجازت نہ ملی۔ میں ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ قوانین اتنے سخت نہ ہوتے تو پاک فضائیہ کے شکار ہونے والے جہازوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی، مگر ظاہر ہے کہ یہ قوانین اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی مفاد میں بنائے گئے تھے۔ اب تک کے تجزیے کے مطابق یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ پاک فضائیہ کے لیے یہ بڑا چیلنج اور ٹاسک تھا۔ آنے والی قسط میں ہم پاک فضائیہ کے مختلف اسکواڈنز کی آپریشنل ریڈینس، صلاحیتوں اور کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔